سيدنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. جو خطرناک خبریں لاک ڈاؤن سے پہلے چل رہی تھی اب وہ پھر شروع ہو گئی، یعنی مرتد ہونے کی خبریں. ابھی 2-3 دن پہلے بتا گیا میر پور میں ایک جوان لڑکی مسلمان غیر مسلم کے یہاں آئی. ایک روڑکی سے خبر ملی، کھلا مندر میں جا کے پھیرے مسلمان لڑکی. جو لاک ڈاؤن سے پہلے یہ خطرناک خبریں چل رہی تھی پھر شروع ہو گئی. ہر آدمی فکر مند ہونا چاہیے، توجہ کے ساتھ سنو، غور سے سنو اور چرچا کرو. گھروں میں جا کے چرچا کرو اس کا. ایک مسلمان کے ایمان کو بچا لینا 1000 کافروں کو کلمہ پڑھانے سے زیادہ بہتر. ہمارے بچے مسلمان بن جائیں، ان کا ایمان بچ جائے تو یہ اچھا ہے کہ ہم ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان بنائیں. ہمارے بچے مسلمان کیسے رہیں گے بھائی دوستو؟ بھائی منگنیاں سنت کے مطابق کرو. جب آپ منگنیاں غیروں کے طریقے پر کرو گے تو بے پردگی ہوگی. مسلمانوں کا مسلمان رہنا مشکل ہو جائے. بھائی شادیاں سنت کے مطابق کرو. جب وہ سارے طور طریق جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں تو اس میں کیسے مسلمان بنیں گے؟ بیوی جو آئے تو سب سے پہلے بیوی کو مسلمان بنا لو. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی وہ ایک نواب کی بیوی تھی، اس نے طے کر لیا تھا اپنی بچی کسی عالم کو دینی ہے، تو وہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کر دی. اب نواب زادی خود اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے بن سنور کے، اس کی اماں نے کتنا سنوارا ہوگا. نواب ہے، نواب زادی ہے. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بیوی پر ہی محنت کی، وہی پیار کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو سمجھایا، اس کو بتلایا. اتنا سمجھایا کہ اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اس گھر میں سادگی پسند ہے. تو اللہ کا شکر ہے ان کے سارے بچے پکے مسلمان بنے. اور بیوی نے وہ کام کیا ہے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگ کر دین کا کام، وہ کام کیا تصور نہیں کوئی کر سکتا. تو بچوں کو مسلمان بنانا، بھائی بیوی کو مسلمان بنا لو. بھائی اب شادی ہوتے ہی ہمارے نوجوان اپنے بیوی کو گھمانے لے جا رہے ہیں، فیشن پرستی ہو رہی ہے. ایک شادی میں 5-5 10-10 جوڑے بدلے جا رہے ہیں ایک دن میں. وہ سادگی چھوٹ گئی ہے تو فیشن پرستی آ گئی ہے. تو فیشن پرستی میں مسلمان کس طرح رہے گا؟ تو اپنے بھائی مسلمانوں کو ایمان بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی سادگی اور سنت کے مطابق کام کرنا. اپنی بیوی کو سمجھاؤ، خوب سمجھاؤ، روزانہ سمجھاؤ. لیکن کہاں سمجھانا بھائی؟
عشاء کے بعد بھی وہ نیٹ چلتا رہتا ہے، موبائل چلتا رہتا ہے، اس کو تو وقت ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے بیوی کو وقت دیا، محنت کی، اس کے پاس بیٹھے، اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں بات آئی۔ اب ہم تو بھائی موبائل پہ لپٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے بیوی سے بات کرنے کی، اس کو سمجھانے کی، اس کو سمجھائیں سادگی میں کیا فائدہ ہے، اس کو نہ اس کو مانوس کرنا ہے، نہ اس کو سمجھانا ہے، نہ اس کو بتلانا ہے۔ بتلایا تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدہ سے عرض کیا، اماں جی لاکھوں لوگ مسلمان بنے۔ اللہ اکبر! کہا بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ کہ اماں کیسے؟ کہ بیٹا کبھی بے پردگی اختیار نہیں کی، کبھی کوئی شبے والی چیز نہیں کھائی، اور جب بھی دودھ پلایا تو وضو کے ساتھ پلایا، اور ہمیشہ یہ نیت کی ہے کہ تجھے اللہ ولی بنا دے، تجھے اللہ دین کا داعی بنا دے، تجھے پکا مسلمان بنا دے۔ جہاں دودھ کی گھٹی ڈالی وہاں توحید کی گھٹی ڈالی۔ تو کیسا بچہ تیار ہوا؟ لاکھ نہیں لاکھوں لوگ مسلمان بن گئے ان کے ہاتھ۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو مسلمان بنانا بھاری ہو رہا ہے، انہوں نے غیر مسلموں کو بھی مسلمان بنا لیا۔ اب جہاں بھی شادی ہوگی وہیں جانا ہے، خود بھی جانا ہے، بیوی کو بھی لے۔ اب تو مستقل فیشن بن گیا ہے ود فیملی، اب تو مستقل ایک فیشن بن گیا ہے۔ بھائی بیوی کے بغیر شادی کیسے ہوگی بھائی؟ اور وہ بیوی جا رہی، بچے بھی جا رہے شادیوں میں، منگنیوں میں، اب وہ وہاں کا سارا اثرات لے کے آ رہے ہیں، بیوی بھی، بچے بھی، وہ سب غیر مسلموں کے طور طریق، ان کا مزاج، تو وہ کیسے مسلمان رہیں گے؟ اس لیے غیر مسلموں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، مسلمان کو غیر مسلم بنانے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی، وہ تو ہم نے محنت کر دی، اب چھوٹے چھوٹے بچے جو کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کے سروں پر غیر مسلموں کے بال ہیں، ان کے بدن میں غیر مسلموں کے کپڑے ہیں، تو ان کے اثرات نہیں آئیں گے بھائی؟ تو ہم مسلمان بنانے کی محنت نہیں کر رہے، ہم تو بھائی بچوں کو غیر مسلم بنانے کی محنت کر رہے۔ جب ہر شادی میں جاؤ گے تو پھر ہر شادی میں بلانا پڑے گا، پھر ماحول خراب ہوگا، اور وہ بچے کیا اور بچیاں کیا، وہ سارے ان کا مزاج بس وہی بن جائے گا۔ تو ان کو بھائی پھر وہ غیر مسلم سے بات کرنا، غیر مسلم کے ساتھ جانا، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ اسلامی تربیت، اسلامی نظام قائم کرو اپنے گھروں میں، جہنم سے بچانے کا طریقہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، جب ان بچوں کو جو غیر مسلم بن گئے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ماں باپ کو بھی ڈالا جائے گا، تو تم نے اپنے بچوں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ کتنا بھاری نقصان۔ آج اس بات کو بھائی سوچ نہیں رہے ہیں کہ ان بچوں کی طرف سے لاپرواہی کرنے میں ماں باپ کی کتنی بڑی پکڑ ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول ہے۔ ان باتوں کو سوچو، غور کرو، فکر کرو، چرچا کرو، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چوکوں میں، اپنے گھیروں میں، کہ بھائی پردے کا اہتمام کریں۔ ان کی تو سوچی سمجھی اسکیم ہے، محنت کر رہے اس بات پر، اور وہ کامیاب ہو رہے۔ مسلمان بچوں کو غیر مسلم بنانے میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ اور پھر وہ خبریں شروع ہو گئی ہے کہ وہاں غیر مسلم بن گئے، وہاں وہ غیر مسلم کے ہاں چلی گئی ہے، پھر خبریں شروع ہو گئی ہیں دوبارہ۔
ہمارے اکابر تو غیر مسلم کی ارتھی دیکھ کر بھی روتے تھے کہ کہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے کہ یہ بغیر کلمے کے چلا گیا. ان کو اتنا درد ہوتا تھا، اتنا غم ہوتا تھا کہ اس پر افسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے یہ سوال ہو جائے یہ بغیر کلمے کے کیوں گیا ہے. آج ہمیں اپنے بچوں کا درد نہیں آ رہا ہے. اس لیے میں نے بارہ سنا ہے کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا اگر تو نے اپنے بچوں کو مسلمان بنا لیا تو بہت بڑا کام کر لیا. ماسٹر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ہمیں اس سے کوئی الرجی نہیں ہے، مسلمان بنا لو. اس کی ایک محنت، اس کی ایک کوشش، بچے مسلمان بن جائیں، بچے مسلمان بن جائیں، ہماری بیوی مسلمان بن کر مسلمانی لباس میں رہے، ہمارے بچے مسلمان نظر آئیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ان کے عقائد بھی مسلمانوں والے ہوں، ان کے اعمال بھی مسلمان والے ہوں، ان کا لباس بھی مسلمان والا ہو. یہ دنیا سے اس طرح جائیں، اس کی ایک فکر، اس کی ایک کڑھن، رات میں اللہ سے رو رو کے مانگنا. میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا میں جی ہمارے مدرسے کے سامنے بہت سارے بے نمازی رہتے ہیں، سارے انتظامات، سارے دین کے اسباب، اور پھر بھی جو ہے وہ غیر نمازی، بے نمازی. برجستہ فرمایا رات کو اٹھ کے رویا. تو بھائی کچھ فکر کرو دوستو، کچھ رات میں دعائیں مانگو، کچھ دن میں فکر کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.